رسوله الكريم. محترم سامعین کرام، مسائل کے ترتیب و سلسلے میں نفل نمازوں سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تقریباً نوافل سے متعلق اہم اور ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ فرائض، واجبات اور نوافل کے بعد نمبر آتا ہے فرض کفایہ کا، کہ ایک نماز ایسی ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا شریعت کی جانب سے ہر انسان کے ذمہ وہ عبادت فرض تو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اس کو ادا کر لے تو دوسروں کے ذمے سے وہ عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ ثواب صرف ادا کرنے والے کو ملتا ہے، لیکن دوسرے لوگ گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز ہے نماز جنازہ۔ جس طریقے سے 5 وقتہ نمازیں ہر ایک کے اوپر فرض ہیں، کسی ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے کی نماز ثابت نہیں ہوتی، دوسرے کی معاف نہیں ہوتی۔ بیٹا پڑھ لے تو باپ کی فرض نماز ختم نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو الگ الگ اپنی اپنی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو عبادت ہر ایک پر واجب فرض ہوتی ہے اسے فرض عین کہا جاتا ہے، اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی محلے میں، کسی علاقے میں کسی مسلمان شخص کا انتقال ہو جائے تو جن جن لوگوں کو محلے میں ایک مسلمان کے انتقال کی اطلاع ملی ہے ان تمام لوگوں کے ذمے اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر محلے میں سے کوئی ایک مسلمان بھی اس نماز کو ادا کر لے تو یہ فرض جو ہے دوسروں کے ذمے سے ثابت ہو جائے گا۔ ثواب تو صرف اسی کو ملے گا جس نے نماز جنازہ پڑھی ہے، ادا کی ہے، لیکن دوسرے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ جتنے لوگ پڑھیں گے ثواب صرف ان کو ملے گا، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی ہے انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ ثواب سے محروم رہیں گے۔ اور اگر کسی محلے میں کسی مسلمان آدمی کی موت کی اطلاع ملے اور پھر کوئی ایک آدمی بھی نماز جنازہ ادا نہ کرے اور اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے تو ایسی صورت میں جن جن لوگوں تک محلے میں یہ خبر پہنچی ان تمام لوگوں کے ذمے گناہ رہے گا، وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جس کے اندر میت کا بھی اخروی فائدہ ہے اور نماز جنازہ ادا کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑا ثواب ہے، دونوں کے لیے ثواب ہے۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو اور اس کی نماز جنازہ میں امت مسلمہ کے 100 لوگ اس کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کریں۔ نماز جنازہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے، یہ اصل میں میت کے لیے گویا کہ ایک سفارش ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور ساتھ میں ہماری بھی مغفرت فرما۔ تو 100 لوگ سفارش کریں، یعنی 100 لوگ اگر کم سے کم نماز جنازہ پڑھیں تو اس میت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر روایت ہے کہ 40 آدمی اگر نماز جنازہ میں کسی کے شریک ہو جائیں تو اس آدمی کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف کی جس کے اندر یہ ہے کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں اگر ہیں مسلمانوں کی تو اس مغفرت کر دی جاتی ہے۔ الگ الگ روایتیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ الترغیب والترہیب حدیث کی ایک بہت ہی فضائل کی معتمد کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے تو اس کی جانب سے دوسرے لوگوں کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد مرنے والے کی جانب سے دوسرے لوگوں کو تحفہ سب سے پہلا اللہ کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے شرکت کی ہے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہو تو اسے 1 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی تدفین میں بھی شریک رہے، قبرستان پہنچے تو 2 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، کہ جتنا بڑا احد پہاڑ ہے گویا کہ پہاڑوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کا اور اجر کا ذخیرہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نماز جنازہ میں شرکت کرتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اسے اپنی آخرت کی، اپنی موت کی فکر رہتی ہے، اور دوسرے کو سامنے دیکھ کر اپنی آخرت کی فکر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو بہرحال نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب جو ہے وہ حضرات کے سامنے آ چکا ہے کہ جن جن لوگوں کو پتہ چلا سب پر فرض ہو گئی،
لیکن جب اگر کسی ایک نے بھی اس کو ادا کر لیا تو ایسی صورت میں جس نے ادا کیا ہے ثواب تو صرف اسی کو ملے گا، لیکن دوسرے لوگوں کی جانب سے یہ گناہ جو ہے ثابت ہو جائے گا اور گناہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اب رہا یہ کہ اس کا وقت کب ہے، کیا کوئی ایسا وقت ہے جس میں نماز جنازہ کو ادا کرنا ضروری ہے یا ادا نہیں کر سکتے؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ دن رات میں کبھی بھی آدمی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مکروہ اوقات، جن اوقات میں نفل نمازوں کا پڑھنا جائز نہیں، جیسے ابھی عصر کی فرض نماز کے بعد، اسی طرح فجر کی فرض نماز کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے، لیکن ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ فجر کے فوراً بعد بھی آدمی طلوع شمس تک نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، عصر کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو ایسے مکروہ اوقات ہیں جن میں کسی بھی نماز کا پڑھنا جائز نہیں، طلوع کا وقت ہے، سورج کے نکلنے کا وقت ہے، اسی طرح غروب کا وقت ہے، بالکل مغرب سے 10-15 منٹ پہلے کا وقت، اسی طرح دوپہر میں زوال کا وقت ہے۔ تین اوقات میں فرض، واجب، نفل کوئی بھی نماز نہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو ان اوقات میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اس میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں فقہاء نے یہ صراحت کی ہے کہ اگر کسی شخص کا، کسی میت کا جنازہ تیار ہو کر اسی وقت کے اندر آئے، مکروہ وقت میں، پہلے سے رکھا ہوا نہیں ہے، اور اسی وقت میں غسل وغیرہ دے کر جنازہ تیار ہوا، مکروہ وقت میں ہی آ گیا، تو اسی وقت پڑھ دینا چاہیے، چاہے کوئی سا بھی وقت ہو، زوال کا وقت ہو، غروب کا وقت ہو، کوئی طلوع کا وقت ہو، جائز ہے۔ لیکن اگر جنازہ پہلے ہی سے تیار رکھا ہوا ہے اور آدمی اس میں دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے کسی کے انتظار کے لیے تاخیر کر رہے ہیں، پہلے ہی سے تیار ہے، تو تاخیر کرنا اور اتنا انتظار کرنا، اتنی تاخیر کرنا کہ جنازہ تو پہلے ہی سے تیار تھا لیکن لیٹ کرتے کرتے پڑھ رہے ہیں اب زوال کے وقت میں یا طلوع کے وقت میں یا غروب کے وقت میں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وقت میں اگر تیار ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔